یہ نوجوان لڑکیاں جو ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، کیا یہ سب ان کو نہیں پوچھتے؟ السلام علیکم، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہے وہ ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ آج جو ہے وہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو شب جمعہ پر ساتھی جاتے ہیں۔ میں نے بھی چھٹی لی ہوئی تھی کہ شب جمعہ پر جائیں گے، اور بدقسمتی سے جو ہے وہ نہیں جا سکے، کیونکہ جن دوستوں کے پاس گاڑی وغیرہ تھی ان کے کچھ تقاضے تھے، کام وغیرہ تھے، تو ان کی مصروفیات تھیں اور وہ نہیں جا سکے۔ میں نے تو چھٹی لی ہوئی تھی کہ جو ہے وہ شب جمعہ پر جائیں گے۔ شب جمعہ وہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کی اطلاع کے لیے، یہ ہر جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ادھر تبلیغی مرکز ہے، موٹر وے کے اوپر نیا بنا ہے ماشاءاللہ۔ پچھلے شب جمعہ پر بھی ہم وہاں پر گئے تھے، تو وہاں پر جاتے ہیں۔ وہاں پہ بزرگوں کے، علماء کرام کے بیان وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جو آپ جا کے وہاں پہ بیان سنتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کے ایمان میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے، اور وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے، ان لوگوں کی ظاہر ہے بڑی قربانی ہے دین کی خاطر۔ تو جب آپ ان کے ماحول میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں کی دین کی بات سنتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں، تو آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ تو وہاں پر نہیں جا سکے تو میں نے کہا چلو یار، اب ادھر تو نہیں جا پائے ہیں تو چلو ابھی جو ہے وہ واک کے لیے چلے جاتے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے اسلام آباد میں پچھلے چند دنوں سے، حد سے اتنا زیادہ ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ پسینہ خشک ہی نہیں ہو رہا۔ ہاتھ میں جو ہے وہ رومال لیا ہوا ہے، کیونکہ پسینہ اتنا آ رہا ہے، بار بار پسینہ آ جاتا ہے، تو پسینہ وغیرہ خشک کرنے کے لیے یہ رومال لیا ہے۔ واک اتنی تیز تو نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ پسینہ ویسے بھی جو ہے آپ بیٹھے بیٹھے آپ کا اتنا زیادہ پسینہ نکل رہا ہو تو واک کرنے کا کیا فائدہ، پھر پسینہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کل پرسوں مجھے ایک دو دوست ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار آپ کی جو ہے نا ویڈیوز میں جو ہے نا کوئی فن نہیں ہوتا ہے، کوئی فنی ٹائپ ویڈیو بنایا کریں تاکہ بندہ دیکھے بھی صحیح اور اس کو انجوائے کرے۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ بھائی دنیا میں ہم جو ہے فن کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ فن جو ہے وہ موت کے بعد جو ہے نا، اگر اللہ پاک ہم سے راضی ہوا اور ہماری جو ہے وہ بخشش وغیرہ ہو گئی، تو پھر وہ مرنے کے بعد جو ہے نا جنت میں بہت زیادہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا اپنے نیک انسانوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے جو ہے وہ فن کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو فن جو ہے وہ موت کے بعد ہوگا۔ فی الحال دنیا میں جو ہے نا وہ ہم ایک امتحان میں ہیں، تو ہر بندے کو جو ہے نا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں، اللہ کو راضی کر لوں۔ ابھی جو ہے وہ کل ہی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کوئی شادی کی ویڈیو تھی غالباً، تو اس میں سنگر وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ جو ڈانس کرنے والے عورت نما خسرے ٹائپ ہوتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر جس طریقے سے جو ہے بے دھڑک انے واہ پیسہ اڑایا جا رہا تھا، تو اس وقت جو ہے میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا تھا کہ شادی بیاہ کے اوپر ظاہر ہے نکاح وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی مولانا صاحب بھی وہاں پہ آتے ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں۔ اب جو مولانا صاحب ہیں جن کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا ہے، ان کو وہاں پہ میکسیمم میرے خیال میں جو ہے نا 4-5 ہزار یا اس سے بہت زیادہ کر لیں 10 ہزار روپیہ دے دیتے ہوں گے، انہوں نے نکاح پڑھایا ہے۔ لیکن وہ جو ادھر مجرا کر رہے ہیں، یا جو ادھر وہ گانے والا بیٹھا ہے، اس کے اوپر جس طریقے سے بے دھڑک انداز میں پیسہ لٹایا جا رہا ہوتا ہے، کیا اس چیز کا جو ہے وہ قیامت کے روز حساب نہیں ہونا؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جو ایک سنت کی تکمیل کے لیے ایک مولانا صاحب آئے تھے، اس کو تو آپ نے 5 ہزار روپے دے کے بھگتا دیا، اور دوسری طرف وہ ناچنے والے عورت نما خسرے یا وہ گانے والا جو ادھر جو ہے وہ ناچ گانا کر رہے تھے یا میوزک وغیرہ ہو رہا تھا، گانا بجانا، ان کو جو عزت اور احترام دیا جاتا ہے
اس ناچنے والے کو اور اس گانا گانے والے کو، اور اس کے اوپر جس طریقے سے بے دریغ پیسہ لٹایا جاتا ہے، کیا اس کا قیامت کے روز جو ہے وہ حساب نہیں دینا پڑے گا ان لوگوں کو؟ کل جب مریں گے تو اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے کہ دنیا میں اللہ نے اگر آپ کو اتنا رزق دیا ہے، اتنا مال و دولت دیا ہے، تو اس کو اچھے طریقے پہ صرف کرو یار، اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کرو، نیک کاموں میں خرچ کرو، غریبوں کے اوپر خرچ کرو، یتیموں کے اوپر خرچ کرو، نہ کہ جو ہے وہ اس طرح ناچ گانے پہ اور عیاشیوں کے اوپر اڑا رہے ہو۔ تو قیامت کے روز جو ہے وہ اس ایک ایک روپے کا حساب ہونا ہے۔ اللہ رب العزت حساب لیں گے کہ میں نے تمہیں جو رزق دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا۔ پہلے تو یہ حساب ہوگا کہ وہ کمایا کیسے تھا۔ موسٹلی اس طرح جو بے دھڑک مال و دولت اڑا رہے ہوتے ہیں ان ناچنے والوں پر یا ان گانے والوں پر، وہ رزق حلال نہیں ہوتا۔ رزق حلال جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح لوگ کوئی نہیں اڑاتا، وہ رزق حلال ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ کمایا کیسے ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا حساب جو ہے نا، وہ اللہ پاک یہ لیں گے کہ بھائی خرچ کہاں پہ کیا تھا، یہ جہاں پہ ہم نے خرچ کرنا ہے اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ شب جمعہ پہ جانا تھا، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ دین کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ نیک لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے انسان کی سوچ میں۔ انسان سوچتا ہے کہ یار میں نے اپنی زندگی میں کیا ایسے اعمال کیے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگلے دن جو ہے نا، وہ ایک بندے نے کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ ایک کسان ہے، وہ گندم غلہ وغیرہ کاشت کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے جو اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ گندم بڑی ہو جاتی ہے اس کو کاٹتا ہے۔ اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے گندم تیار ہوتی ہے، پھر وہ گندم جو ہے وہ مارکیٹ وغیرہ میں آتی ہے، لوگ وہاں سے لیتے ہیں، پھر وہ مشینوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو پوری ایک ترتیب ہے، پھر جا کے وہ آٹا بنتا ہے اور لوگ اس کی روٹی کھاتے ہیں۔ تو وہ بیان کر رہے تھے کہ اس گندم کو آٹے تک پہنچنے کے لیے کتنی بیچ میں محنت ہے ایک کسان کی۔ تو اگر وہ کہہ رہے تھے اگر وہ کسان جو ہے وہ یہ محنت چھوڑ دے گندم کی، جتنا میں ان کی بات سمجھ سکا ہوں اتنا میں کوشش کر رہا ہوں کہ بیان بھی کر دوں، اگر وہ یہ محنت چھوڑ دے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اپنے گھر سے بھی جو ہے نا وہ آٹا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے وہ محنت چھوڑ دی۔ اسی طرح دین ہے، اور ایک دین ہے اور ایک دین کی محنت ہے۔ اگر ہم جو ہے آج جو ہمارا اس وقت جو دور چل رہا ہے، اللہ پاک معاف کرے، دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں ہر طرف بے حیائی اور فحاشی کا ایسا بازار گرم ہے نا کہ وہ دیکھ کے بندے کا دماغ جو ہے وہ بالکل پھٹنے کو آ جاتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکیاں جو ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، کیا یہ سب ان کو نہیں پوچھتے؟ جس طرح کا وہ لباس پہن کر، وہ کیمرے کے آگے کھڑے ہو کر وہ معاشرے میں جو ہے وہ تباہی مچا رہی ہیں، اور اس کے اوپر لاکھوں میں ویوز ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں۔ ان کو لائک اور پروموٹ اور شیئر کرنے والے، میرا جہاں تک ناقص علم ہے نا، قیامت کے روز جو ہے نا وہ ان لوگوں کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی برائی پھیلا رہے ہیں نا تو اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں، حقدار ہیں کہ اس برائی کا جو گناہ ہے وہ آپ کے سر کے اوپر بھی آئے گا، اور قیامت کے روز جو ہے وہ آپ کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اسی طرح وہ بات چل رہی تھی دین کی محنت کی۔ تو جب آپ ایک بندہ اگر یہ سمجھ رہا ہے جی کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں 5 وقت کی،
تو باقی جو ہے وہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اگر صحابہ اکرام جو تھے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اب جو صحابہ اکرام جو تھے اگر وہ یہ سوچ لیتے کہ ہم نے تو دین سیکھ لیا اور وہ وہیں پر بیٹھ جاتے اور وہ پوری دنیا میں نہ پھیلتے، آج جو ہمیں صحابہ اکرام کی قبریں جو ہیں وہ پوری دنیا میں ملتی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، چائنا میں بھی ہیں، ہر طرف ہیں، تو وہ اس دین کو لے کر نکلے اور ہم تک پہنچے، اور جہاں ہمارے آباء و اجداد تک انہوں نے دین کو پہنچایا۔ اگر وہ یہ سمجھ کر وہاں پر بیٹھ جاتے کہ چلو جی ہم نے تو دین سیکھ لیا اور ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، تو آگے وہ دوسروں تک دین کو نہ پہنچاتے، تو آج ہم بھی جو ہے کسی چرچ میں بیٹھے ہوتے، کسی مندر میں بیٹھے ہوتے، کسی گائے کے آگے بیٹھے ہوتے، کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، کسی گائے کی پوجا کر رہے ہوتے۔ تو دین کی محنت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ تو اگر دین کی محنت ہم چھوڑ دیں گے نا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگیوں سے بھی جو ہے وہ دین نکل جائے گا، جس طرح آج نکل چکا ہے۔ آج جو ہے وہ ایک گانے والا، ایک جو ہے وہ ناچنے والی فلموں میں یا تھیٹر میں، وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جی میرا گانا ہٹ ہو گیا، میری فلم ہٹ ہو گئی۔ اب وہ اس کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہی ہو یہ کتنا بڑا گناہ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے کہ تم ایک مجرے کو، ایک گانے کو، اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہو، اللہ کا شکر ہے میرا گانا ہٹ ہو گیا اور میری فلم ہٹ ہوگی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک فی امان اللہ۔